نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں چند کلمات جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کا تعلق حضور شیخ الکل غوث ثقلین غوث سمدانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے ساتھ ہے۔ ماہ ربیع الثانی شریف ہے اور اس میں بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ بہت ساری محافل ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، اور جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا ذکر شروع کیا، اور ہمارے علماء اور اکابرین اس بات پہ قائل ہیں کہ اولیاء کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر تشریف لاتے رہیں گے، یہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بعد از وصال، یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہے قبل از بعثت، اعلان نبوت اور اظہار نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہے، ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصال ہو گیا، تو بعد از وصال سیرت کا کیا معنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر خواب میں کسی کی رہنمائی فرمائی اور اسے کچھ بھی ارشاد فرمایا تو وہ بھی سیرت محمدی کا ایک باب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو کچھ فرمایا وہ سب سیرت محمدی کا ایک عنوان ہے۔ لہٰذا اولیاء کرام تو ایسی عظیم شان کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے براہ راست ہدایات لیتے ہیں، اور کئی اولیاء تو وہ ہوئے کہ جو ہر لمحہ ہی مصطفیٰ کی کچہری میں موجود رہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں موجود رہتے ہیں اور وہاں سے ہدایات پاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کو وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔
تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض ہے کسی کو رہنمائی مہیا فرمانے کا، کسی کو ہدایت دینے کا، کسی کو راہ راست کی طرف متوجہ کرنے کا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات برزخی سے بھی وہ رہنمائی جاری و ساری ہے۔ اس لیے جو اولیاء کرام ہیں وہ در حقیقت اپنے نبی کی صداقت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے معجزہ کیا ہے، اللہ کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے نبی کا معجزہ، اور نبی کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے ولی کی کرامت۔ نبی کا معجزہ یہی ثابت کرتا ہے کہ اللہ حق ہے، کیونکہ نبی کو اللہ نے بھیجا، نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو لہٰذا نبی نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا۔ تو جب نبی اللہ کا نمائندہ بن کر تشریف لاتا ہے اور پوچھنے والے پوچھتے تھے بھی دلیل، تو وہ معجزہ دکھاتے، تو وہ معجزہ کیا ہوا؟ نشانی ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، یہ نشانی ہے، یہ دلیل ہے۔ تو ایسے ہی جتنے اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا تو اب قیامت تک نبی تو کوئی نہیں مگر ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبی کوئی نہیں امامت کا دروازہ کھلا ہے، نبی کوئی نہیں، اور آقا علیہ السلام کی امت کے مجددین، مجتہدین، اولیاء اور علماء، صلحاء، وہ وہی فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، مگر وہ قیامت تک اس بات کی سچائی کو ثابت کرتے رہیں گے کہ ہمارے مصطفیٰ حق ہیں، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، جو تعلیمات انہوں نے ہمیں عطا فرمائیں وہ تعلیمات حق ہیں۔ تو حضور شیخ الکل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ورا الورا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ منصب عطا ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ بات نہ کسی نے کہی، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ آپ سے پہلے کسی نے یہ جملہ کہا، نہ آپ کے بعد کسی کو یہ کہنے کا اذن ہے۔ یہ فقط دروازہ ایک بار کھلا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کو یہ اجازت ہوئی کہ وہ کہیں، تو انہوں نے بغداد کے منبر پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور یہ آپ کو منصب عطا ہوا گویا کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہوئے، تمام اولیاء کے امام اور پیشوا ہوئے۔ تو مصطفیٰ کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا، تو امت محمدی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اولیاء کا سردار بنایا ہے۔ یوں تو صحابہ کرام بھی اولیاء ہیں، اولیاء کے پیشوا ہیں، مگر صحابہ کے بعد، صحابہ اور اہل بیت اطہار کے بعد امت محمدی کے اندر جتنے اولیاء ہیں، چاہے وہ تابعین میں سے ہیں، چاہے وہ تبع تابعین میں سے ہیں، چاہے آپ کے ہم عصر ہیں یا آپ کے بعد آنے والے اولیاء ہیں، قیامت تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اولیاء صلحاء ہوں گے ان تمام کے امام اور پیشوا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے یہ فیض ملا کہ حضور امام الانبیاء ہوئے تو آپ امام الاولیاء ہوئے، اور آقا علیہ السلام کی شان سے آپ کو یہ فیض بھی ملا حضور کی بارگاہ سے کہ حضور آئے تو بعد میں مگر سرداری ان پر بھی ہے جو حضور سے پہلے گزرے،
تو ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ تو 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری کا ہے، لیکن آپ سے پہلے جو اولیاء گزرے، صحابہ کرام کے بعد جتنے اولیاء گزرے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ اپنے سے پہلے گزرنے والے اولیاء کے بھی سردار بنائے گئے، اور آپ امام الاولیاء ہوئے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک اور بھی مناسبت ان کو آقا علیہ السلام کی شان سے حاصل ہے، وہ یہ کہ اللہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے سب کو معجزات عطا فرمائے، لیکن ہر ایک کے معجزات محدود تھے، اور آقا علیہ السلام کے معجزات محدود نہیں، لامحدود تھے، بے حساب معجزات تھے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے معجزات کا کوئی شمار نہیں۔ آقا علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، بولنا کلام کرنا، سب شے میں اللہ نے معجزات کا ظہور فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک میں، لعاب مبارک میں، نگاہ مبارک کے دیکھنے میں، کان مبارک کے سننے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمحہ لمحہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنے معجزات کا ظہور فرمایا کہ سارے انبیاء کرام کے معجزات کو جمع کریں تب بھی معجزات مصطفیٰ اس سے زیادہ ہیں۔ اور ایسے ہی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیض ملا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اتنا کرامات میسر آئیں، اتنی کرامات آپ کی زندگی میں اللہ نے رکھیں، اتنی کرامات رکھیں کہ کسی ولی کی زندگی میں اتنی کرامات کا ظہور نہیں ہوا جتنی کرامات شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام کثیر المعجزہ ہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الکرامات ہیں۔ آپ امت محمدی میں کثیر الکرامات ہیں، اور آپ کی اور پھر ایک یہ شان بھی آپ کو عطا ہوئی کہ جیسے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کا چرچا ہوا، آپ کی بشارات ہوئیں، انبیاء کرام مامور تھے کہ بشارت دیتے رہیں کہ خاتم النبیین آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں۔ تو جیسے یہ بشارات حضور کے بارے میں آئیں، اور جب آقا علیہ السلام کے ظہور کا وقت آ گیا، آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آ گیا، تو اللہ نے کئی نشانیاں ظاہر فرمائیں، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، نباتات میں، جمادات میں، زمین میں، خاک میں، مٹی میں، ستاروں اور سیاروں میں، اتنی کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں ظاہر فرمائیں کہ ان نشانیوں نے بتا دیا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ تو ایسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی آپ کی ولادت سے پہلے کئی نشانیوں کا ظہور ہوا، اور آپ کے بارے میں کئی خبریں، کئی بشارات آئیں، اور ان بشارات میں سے یوں تو کافی ساری ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے، آپ کے بارے میں جو واقعہ منقول ہے، وہ معتبر واقعہ ہے۔ اس کا یعنی تاریخ کی کتب کے اندر اس تواتر کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں، مشاہدہ میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جو آپ سے قبل امت محمدی میں، صحابہ کرام کے بعد امت محمدی کے اولیاء میں آپ سے قبل وہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا تھا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ ایک دن منبر پہ بیٹھے تھے، جب آپ نے اپنے حال کا مشاہدہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے قرب میں کتنا مقام عطا فرمایا ہے، جب آپ نے اس کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ مقام تو اللہ نے آج تک کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا، اور پھر خیال آیا کہ میرے بعد بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ بس یہ جب خیال آیا اور آپ کے دل نے چاہا کہ میں اسے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کروں کہ جو مقام مشاہدہ اور مقام قرب مجھے حاصل ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو حاصل ہوا، نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہوگا، تو قریب تھا کہ آپ اس کا اظہار فرمائیں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک آپ کے سامنے جلوہ گر ہو گئی۔
آپ کی روح مبارک ان کے سامنے جلوہ گر ہوئی، تو جب آپ نے ان کی روح کو دیکھا، ان کے مقامات کو دیکھا، ان کی بلندی کو دیکھا، ان کی عظمت کو دیکھا، تو آپ بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر پڑے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے پھر اعلان فرمایا، لوگوں سنو، میرے بعد اللہ کا ایک ایسا مرد حق آنے والا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک جس کی ولایت کی سرداری ہوگی، اور انسانوں پر، جنات پر ان کی ولایت اور سرداری ہوگی، اور انہیں اپنے زمانے کے اندر یہ اذن عطا ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی، اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو آپ کے بارے میں بھی اسی طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بشارات بھی، پھر کرامات بھی، پھر امامت اور سرداری بھی تمام اولیاء کرام کی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کا مظہر بنایا، یعنی آقا علیہ السلام کی تصویر بنایا، اور آپ اپنی ماں کے اعتبار سے حسینی ہیں اور والد کے اعتبار سے حسنی ہیں۔ تو حسنی اور حسینی سید ہوئے، اور پھر آپ کا جو روحانی سلسلہ ہے وہ بھی حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو نسب کے اعتبار سے بھی آپ حضرت مولا کائنات سے جا ملتے ہیں، دونوں واسطوں سے، حسنی بھی حسینی بھی۔ پھر طریقت اور تصوف و روحانیت کے اعتبار سے بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے جا ملتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اتنے سارے مقامات عطا ہوئے کہ جو امت محمدی کے اندر صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اس لیے آپ کی شان وراء الورا ہے، آپ کی عظمتیں وراء الورا ہیں۔ اور جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو روئے زمین کے جتنے اولیاء تھے ہر ایک تک آپ کا یہ اعلان پہنچا، اور ہر ایک نے آپ کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا۔ کوئی سوچ سکتا ہے بھی کیسے؟ بھئی بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شخص نفل پڑھتے پڑھتے، فرض کی ادائیگی کے بعد نفل پڑھتے پڑھتے اتنے بلند رتبے پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور حدیث تو آگے طویل ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا وہ جو اعلان آپ نے فرمایا، تو وہ اعلان آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اور وہ رب کی طاقت تھی کہ اللہ نے اسے پہنچایا ہر اس ولی تک۔ اور خراسان کی پہاڑیوں کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند، نائب رسول فی الہند، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خراسان کی پہاڑی کے اندر، چلے کے اندر مجاہدہ اور ریاضت کے اندر مصروف تھے۔ آپ نے وہیں سے سنا، بغداد سے وہ اعلان ہوا، خراسان میں آپ نے سنا، تو پہنچانے والا بھی جب ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہو، سننے والا بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہو، تو حدیث بخاری کے مطابق اللہ ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن مبارک جھکا کر فرمایا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اتنی محبت اور پیار سے آپ نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم فرمایا۔ تو آپ کی کرامات بھی بے شمار ہیں، مگر میں نے چاہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ہم اس ولایت کے تصور پر تھوڑی سی بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے تو یہ مقام ولایت کیسے ملتا ہے، اور جب ملتا ہے تو پھر اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ المائدہ کی
آیت نمبر 55 ہے 55، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک اے ایمان والو بے شک تمہارا ولی ہے اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے، وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور مومنین تمہارے ولی ہیں۔ اور مومنین کون؟ فرمایا مومنین وہ جو پاسدار شریعت مصطفیٰ ہیں، وہ اولیاء جو محافظ شریعت مصطفیٰ ہیں، جو آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اس میں سے 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ اہل ایمان صاحب ولایت ہیں جو نماز قائم کرنے والے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ تو نماز، پھر رکوع، پھر زکوٰۃ، یہ علامت ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز بھی علامت ہے فرائض اور شریعت محمدی کی، زکوٰۃ بھی علامت ہے فرائض کی پاسداری اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح رکوع بھی۔ تو گویا ولی وہ ولی نہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، وہ ولی نہیں جس کی زندگی میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ نہ ہو، وہ ولی نہیں جس کی زندگی میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، آقا علیہ السلام کے دین کی اتباع اور پاسداری نہ ہو، سیرت اور سنت پر نہیں چلتا، تو پھر کس بات کا ولی ہے؟ پھر کوئی ولایت نہیں۔ چونکہ اگر وہ سنت سے اور شریعت سے اور نماز روزے سے معاذ اللہ آگے چلا گیا ہے، تو پھر اس کو پہلے آگے جانا چاہیے تھا، یا پہلے یہ مقام پھر نبی کا ہونا چاہیے تھا کہ پھر وہ ہر شے سے بے نیاز ہو جاتے۔ پھر یہ شان تو نبی کی بنتی ہے۔ پھر نبی کیوں راتوں کو جاگے اور دن کو عبادت کرے، دن کو جہاد کرے، رات کو مصلی آباد کرے؟ پھر نبی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھیں اس لیے کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا؟ تو مالک کائنات ہو کر اللہ نے جنہیں مالک بنایا ہو کائنات کا، اگر وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھیں اور فاقے ہوں تو پھر ان کی کیا ضرورت تھی؟ پھر غزوات اور جہاد میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر دندان مبارک شہید ہوئے، اور کتنی مشقت آقا علیہ السلام فرماتے رات کو آپ کے قیام کا عالم یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں مصلی پر قیام کے اندر، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، تو حبیب آپ کچھ دیر آرام بھی فرمایا کریں۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں۔ تو پھر یہ حق تو نبی کا بنتا تھا کہ وہ کوئی عبادت نہ کرے، کسی شے کی پاسداری نہ کرے معاذ اللہ۔ تو پھر اگر نبی اس سے بے نیاز نہیں تو پھر نبی کا امتی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اگر ولی ہے تو اس کی زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ کی اتباع ہوگی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہوگی۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی ایک نشانی ایسی آج تک کسی نے نہیں بتائی کہ فلاں موقع پر آپ نے شریعت محمدی پر عمل نہیں فرمایا، یا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ اولیاء کرام کی ساری زندگی ہی مصطفیٰ کی سیرت مطہرہ پر چلتے چلتے گزر گئی۔ اور آج کوئی کہے ایسے ہی امت میں ملنگ بن جائے اور وہ کہے نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ تسبیح کی، نہ عبادت کی، بس میں نے جہاں پہنچنا تھا میں پہنچ گیا ہوں، تو پھر آقا علیہ السلام نے تو اپنے آخری حیات ظاہری کی آخری دن تک شریعت مطہرہ پر عمل فرمایا، تو کوئی اور کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے عمل سے اور تقوی سے، سیرت اور شریعت سے؟ لہٰذا یہ ضروری ہے۔ اولیاء کرام بنتے کیسے ہیں؟ وہ لفظ ولی کے اندر ہی معنی ظاہر ہے۔ ولی کا معنی جو ہے یہ ولی ولایت سے ہے، اور ولایت کا ایک معنی ہے محبت اور دوستی، اور ایک معنی ہے اس کا حکومت، اقتدار۔ جیسے ہم کہتے ہیں ولی عہد،
تو جو اپنے دور کا ولی کا معنی ہے حکمران، تو ولی وہ ہے جو حاکم ہو، حاکم زمانہ ہو، حاکم وقت ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ تو پھر ولی کو ولی کہیں اور کہیں اسے اختیار بھی نہیں، تو اس کا تو نام ہی یہی ہے کہ وہ حاکم ہے۔ تو ولی اس وقت تک ولی ہے ہی نہیں جب تک اللہ اسے اپنی مخلوق پر حاکم نہ بنا دے۔ آپ سے کوئی آدمی چند ووٹ لے کے تو وہ حاکم بن جاتا ہے، پھر جو حاکم ہو گیا وہ جو مرضی کرے۔ یہ ہے آپ کا اور ہمارا حاکم۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے، رکوع کرے، عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، مجاہدہ و ریاضت کرے، راتوں کو جاگے، دن کو عبادت اور بندگی میں گزارے، تو اللہ اسے حاکم نہیں بنائے گا؟ پھر اللہ اسے حاکم بناتا ہے اپنی مخلوق کے اوپر، اور اللہ پھر اس کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے بندے تو نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اب میں تیری چاہت کا بھی پاس رکھوں گا، تیری دعاؤں اور التجاؤں کا بھی پاس رکھوں گا، تو جو کہے گا میں وہ بھی مانوں گا، تو جو چاہے گا میں وہ بھی پورا کروں گا۔ اور یہ اعلان اس نے پہلے فرما رکھا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرمایا لوح محفوظ ہے میرے پاس، وہاں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تقدیر بنا دی، لکھ دیا سب کچھ، لیکن فرمایا میں جب چاہتا ہوں اس میں سے کچھ مٹاتا رہتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اس میں سے کچھ قائم رکھتا ہوں، کچھ مٹاتا ہوں، کچھ نیا لکھتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ یہ کیا معاذ اللہ من موجی والی بات ہے کہ جب چاہا کچھ لکھ دیا، جب چاہا کچھ مٹا دیا۔ تو جو پہلے لکھا ہوا ہے معاذ اللہ وہ صحیح نہیں تھا؟ تیرا تو علم ایسا ہے کہ وہ ہر خطا سے پاک ہے، تو جو تو نے مٹانا ہے کیا تجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ مٹاؤں گا؟ تھا، تو جب پہلے علم تھا تو اسے لکھا کیوں؟ اور جسے لکھا اسے مٹایا کیوں؟ اور مٹا کر جو کچھ اور لکھا، تو یہ جو اور لکھا یہ پہلے سے کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ لکھوں گا؟ تو پھر وہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیتا۔ تو اس نے فرمایا ہاں یہ میرے علم میں کوئی نقص اور کمی نہیں، میرا علم تو کامل ہے، وہ لکھ دیا جو میری رضا تھی، جو مٹاتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں یہ اپنے بندے کی رضا دکھاتا ہوں، یہ اپنے بندے کی شان محبوبی دکھاتا ہوں کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ بعض اوقات بے خبر ہوتا ہے کہ میں نے لکھا ہوا کیا ہے۔ کبھی تقدیر پر اس کی نگاہ جاتی بھی ہے، لوح محفوظ تک دیکھتا ہے اللہ کا بندہ کہ کیا لکھا ہے، کبھی نہیں دیکھتا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے باری تعالیٰ ایسا کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب ایک طرف میرا دوست ہے، ایک طرف میری تقدیر ہے، تو میں تقدیر کو دیکھوں یا اپنے دوست کا بھرم رکھوں جس نے میرے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے اور میری خاطر ساری دنیا سے بیزار ہو گیا ہے، میری محبت میں دنیا کے عیش و عشرت سے بیزار ہو گیا ہے، اب میں اس کی بات کی لاج نہ رکھوں تو یہ میری شان کریمی کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر فرمانے کے لیے اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور کرامت کو کرامت کہتے اسی لیے، کرامت کا معنی کیا ہے؟ کرامت کا معنی ہے ریسپیکٹ، عزت، احترام، تکریم۔ کرامت کا معنی کوئی کرشمہ نہیں ہے، کرامت کا معنی عجوبہ نہیں ہے۔ بے شک کرامت عجوبے کی طرح ہوتی ہے، روٹین سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر، ایسا ہو جاتا ہے کہ جو آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، جو اسباب کے تحت ہوتا نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ بے شک کرامت ہوتی ہے تو وہ ہوتی تو عادت سے ہٹ کر ہے، نظام سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر کرامت کو کرامت ہوتی ہوئی ہے، لیکن اس کا نام کرامت ہے۔ اب کرامت کا معنی عجوبہ نہیں، کرامت کا معنی کرشمہ نہیں، کرامت کا معنی کوئی عجیب شے نہیں، کرامت کا معنی ہے تکریم، کرامت کا معنی ہے ریسپیکٹ۔ اس کو اللہ نے یہ نام کیوں عطا فرمایا؟ یہ اس لیے یہ نام عطا فرمایا کہ اے بندے میرے نظام کے تحت تو یہ نہیں ہونا تھا، مگر بس تیری خواہش تھی جس کے احترام میں میں نے ایسا کر دیا ہے، تیری چاہت تھی جس کے احترام میں میں نے ایسا کر دیا ہے۔
تیری دعا تھی جس کے احترام میں ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کا اکرام فرماتا ہے، اپنے بندے کی تکریم فرماتا ہے اور اپنے بندے کی عزت اور احترام کو ظاہر فرماتا ہے کہ میرے ہاں اس کا رتبہ کیا ہے، تمہارے ہاں تو یہ ہے کہ عین ممکن ہے بظاہر اس کا لباس چیتھڑوں کا ہو، رہتا جھونپڑی میں ہو، ظاہری حالت خستہ ہو، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ رب اشعث اغبر، لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا کتنے ایسے خستہ حال لوگ رہتے ہیں دنیا کے اندر، بظاہر انہیں کوئی کسی شمار میں نہیں لاتا، لیکن اللہ کے ہاں اتنا تکریم اور اکرام والے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا بیٹھیں اور وہ لکھا ہوا کچھ اور ہو، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، ان کے لفظوں کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ریسپیکٹ کو جب ظاہر فرماتا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں، اور اس کا نام اس لیے کرامت ہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ بس اس نے کوئی التجا کر دی تو اللہ پاک اس کے احترام میں اسے رد نہیں فرماتا، حالانکہ لکھا ہوا کچھ اور تھا، تو لکھے ہوئے کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کرامات یہ اولیاء کرام کو عطا فرمائیں۔ تو ولی کا معنی ہے حاکم، مگر ولی حاکم بنتا ہے، اور انہی مومنین کی شان میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، فرمایا میرے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے ہے جو وہ چاہے، اس کے لیے ہے، بولیے، گویا اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ چاہے۔ آپ بھی ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس لیے تو منہاج القرآن نے تو ہمیں سکھایا یہی ہے، ابھی قرآن سے بتائیں، جو بھی بتائیں قرآن سے بتائیں، تو قرآن سے بتا رہا ہوں، مگر ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، تو جو وہ چاہے ہو جائے۔ بری تعالیٰ یہ تو تیری شان ہے، تیرے بندے کی کہاں سے ہو گئی؟ جو چاہے ہو جائے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ کسی بندے کے لیے کوئی کہے گا تو اس پر تو فتویٰ لگے گا کہ یہ بندہ کیسے اس شان کا مالک ہو گیا کہ جو چاہے ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا عند ربہم، فرمایا فرق یہ ہے میں جو چاہتا ہوں وہ میں خود ہی کرتا ہوں، لیکن یہ جو چاہتا ہے ہو وہ بھی جاتا ہے، لیکن کرتا یہ نہیں، کرتا میں ہوں۔ بس یہ توحید کا فرق ہے۔ یہ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے جو کسی کے ذہن میں کنفیوژن آ جائے اور کسی نقطے پر انسان کی عقل رک جائے کہ یہ ولی کی شان یہ کیسے ہو گئی، کہیں یہ توحید کے خلاف تو نہیں، تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ جو چاہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ مگر اللہ نے ولی کی شان میں یہ بیان فرمایا کہ جو وہ چاہے وہ بھی ہو جاتا ہے، جو میں چاہوں وہ بھی ہو جاتا ہے۔ توحید کا فرق یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اسے کرتا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن بندے کی شان یہ ہے کہ جو وہ چاہے ہو جاتا ہے۔ فرمایا عند ربہم، اس لیے کہ انہوں نے جس سے لگا رکھی ہے اس کے سامنے کوئی شے ناممکن ہے ہی نہیں۔ یہ جس کے ہو گئے ہیں اس کے سامنے کوئی شے ناممکن نہیں۔ تو ان کا رب ایسا ہے، ان کا رب، اب دیکھو رب نے یہ نہیں کہا رب العالمین، وہاں پہنچ کے کہتا ہے ان کا رب، میں ان کا ہو گیا ہوں، یہ میرے ہو گئے ہیں، تو جو میرے ہو گئے میں ان کا ہو گیا، اب چاہتے یہ ہیں، کرتا میں ہوں۔ تو بتاؤ کون سا شرک ہوا، کون سا توحید میں فرق پڑا؟ بندہ چاہتا ہے، چاہنے کے لیے تو کوئی قدرت نہیں چاہیے، چاہنے کے لیے کوئی طاقت۔ آپ اگر ابھی چاہیں کہ آپ پوری دنیا کے بادشاہ ہو جائیں، جمعہ میں آج یہ دعا کر کے چلے جائیں، بولیں اس چاہت پہ چاہنے پہ کچھ لگا، کوئی پیسہ خرچ آیا، کوئی الیکشن لڑنا پڑا، کوئی محنت کرنی پڑی، کیا ہوا؟ چاہنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، چاہنے کے لیے صرف ایک دل چاہیے۔ بس دل ہو جو چاہے، زبان ہو جو مانگے، تو وہ زبان بھی بندے کے پاس ہے، دل بھی بندے کے پاس ہے، دل چاہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔
زبان مانگتی ہے، سوال کرتی ہے اور ہو جاتا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ بندے کی طاقت سے ہوا، ہوتا رب کی طاقت سے ہے، مگر انہوں نے رب سے اتنا تعلق بنا لیا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بندگی کو استوار کر لیا ہوتا ہے، یہ تعلق بندگی میں اس مقام پر پہنچ گئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے آرام اور سکون کی قربانی دی، اپنے نفس کی قربانی دی، جب یہ دنیا میں رہ کر دنیا سے دل نہیں لگاتے اور اللہ سے دل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم اتنا کچھ چھوڑ کر میرے ہو گئے ہو تو میں تمہاری بات کیوں نہ پوری کروں، تم جو چاہو گے میں پورا فرما دوں گا۔ تو بندہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے، تو یہ بھی شان اللہ نے بیان فرمائی۔ تو ولی کو ولی کہتے اس لیے ہیں کہ ولی حاکم ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں مگر وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی وقت میں بھی اتنی گنجائش ہے اور موضوع کی مناسبت بھی اسی طرف جا رہی ہے۔ تو ولی کا معنی حاکم ہے، اور پھر ولی کا معنی محکوم بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ صفت مشبہ ہے، یہ فاعل اور مفعول دونوں جہتوں سے معنی رکھتا ہے۔ تو ولی اپنے آپ پر اللہ کو حاکم بناتا ہے اور اللہ اسے اپنی مخلوق پر حاکم بناتا ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے، ہم نے اپنے آپ پر اللہ کو حاکم سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے آپ پر اپنے آپ کو ہی حاکم بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو حکمرانی دی ہوئی ہے، جو تو چاہے گا میں وہی کروں گا۔ ہم نے حکمرانی دے رکھی ہے نفس کے ہاتھ میں، نفس جو چاہے ہم وہی کرتے ہیں، طبیعت جو چاہے ہم وہی کرتے ہیں، مزاج جو چاہے ہم وہی کرتے ہیں، حالات جو چاہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم فقط وہی کریں جو وہ چاہے؟ بس جس دن یہ ہو جائیں گے کہ وہی کریں جو وہ چاہتا ہے، چاہے پھر حالات کیسے ہوں، چاہے مشکلات کیسی ہوں، چاہے تکلیفیں کیسی ہوں، قربانیاں کیسی ہوں، جس دن بندہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی میں فقط وہی کرے جو وہ چاہے، تو جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے تو نے بندہ ہو کر، مجبور ہو کر، محتاج ہو کر تو جکڑا ہوا ہے نفس میں، عقل میں، شیطان میں، دنیا کی ضروریات میں، جسمانیت میں، تو اتنی چیزوں میں جکڑا ہوا تھا، پھر بھی تو نے وہی کیا جو میں نے چاہا، تو میری تو محتاجی بھی کوئی نہیں، تو پھر میں وہ کیوں نہ کروں جو تو چاہتا ہے؟ میری تو کمزوری اور محتاجی بھی کوئی نہیں، میں تو کسی شے کا ضرورت مند بھی نہیں، تو پھر میں وہ کیوں نہ کر دوں جو تو چاہتا ہے۔ تو اللہ بندے کی شان دکھاتا ہے، اس کی ریسپیکٹ اور احترام ہوتی ہے، اس لیے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کثیر کرامات، اور وہ جو کرامات ہیں، دیکھو کوئی اگر کہے نہیں جی وہ جو فلانی کرامت ہے یہ تو کوئی پکی بات نہیں ہے، بھی بیڑا ترا دیا 7 سال بعد، یہ تو کوئی پکی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں بھی نہ ہو، ہم کون سا اس موقع پر موجود تھے، چلو تاریخ میں کوئی بات آئی، کوئی نہیں آئی، کوئی کمزور روایت میں آئی، کوئی مضبوط آ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں کہ ولی اگر چاہے تو جو جو ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، امکان کے درجے پر کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہیں، فرمایا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، اور پڑا کہاں ہے؟ 1000 کلومیٹر دور، اور فرمایا مجھے چاہیے، تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضور میں لا دوں گا لیکن اتنا ٹائم لگے گا جتنی دیر آپ کی یہ سیٹنگ چل رہی ہے، آپ کی کچہری چل رہی ہے، اس کے اینڈ تک میں لا دوں گا۔ فرمایا نہیں مجھے جلدی ہے، جلدی چاہیے۔ اب بتائیے کیا نبی کسی ناممکن شے کی تمنا کرے گا؟ یعنی یہ ممکن نہ ہوتا تو نبی کہے کیوں کہ بھی ایسا کرے کوئی؟ اور نبی کسی کو کہہ رہا ہے بھی کوئی کرے، کیا خود نہیں کر سکتا؟ جن کی مجلس میں بیٹھنے والے کر رہے ہیں تو خود ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، مگر انہوں نے خود نہیں کیا، اس لیے تاکہ خود کروں تو میں تو نبی ہوں، لیکن میری مجلس میں بیٹھا ہوا میرا کوئی غلام کر دکھائے تو نبی کی شان تو خود بخود پتہ چل جاتی ہے۔ تو انہوں وہ ایک شخص جس کے پاس علم تھا، ایک علم والا، جن دین کا علم، حق کا علم جس کے پاس تھا، اس نے کہا جی انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے
हजारों किलोमीटर पर पड़ा हुआ वो तख्त जो भारी था वो उठाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा सामने रखा हुआ है। अब पलक झपकने में क्या टाइम लगता है। अब आप बताइए, कुरान ने ये बता दिया कि ये हो चुका है, ये बोलिए, तो ऐसा हो सकता है, तो ये शिरक कहाँ से हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों से खैरात पाने वाला एक वली, वो तो पल भर में इतनी बड़ी करामत दिखा दे, तो जिसे फैज़ान ही मुस्तफ़ा का हासिल हो, जिसे फैज़ ही अली अल मुर्तज़ा का हासिल हो, जिसके दामन में सैयदा कायनात की खैरात हो, इमाम हसन और हुसैन की खैरात हो, पंचतन का कदम हो जिनकी गर्दन पर, तो उनका कदम हर वली की गर्दन पर हो, तो क्या उम्मत मुस्तफ़ा का कोई वली, वो हुजूर गौसुल आज़म हूँ, वो कोई ऐसा काम कर दें तो आप कहें ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये दलील वो दलील। भाई हुआ या नहीं हुआ चलो उसको छोड़ें, ये बताओ हो सकता है कि नहीं। तो जब हो सकता है तो फिर हुआ मानने में क्या हर्ज है। जब कुरान के मुताबिक ऐसा हो सकता है और इसमें कोई ममानियत नहीं, कोई रुकावट नहीं, ना ईमान की ना दीन की, तो फिर अगर ऐसा हुआ तो उसको मानने में क्या है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की करामात बयान हो मिंबर पर, तो उम्मत मुस्तफ़ा के जो औलिया के इमाम हूँ उनकी करामात, तो आपकी बहुत सारी करामात हैं। आखिरी एक बात अर्ज़ करता हूँ, 2 मिनट। काजी साहब, हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर बैठे वाज़ फरमा रहे थे और आपकी मजलिस में बैठे थे इमाम इब्न हैती, मारूफ इमाम और वली कामिल थे, और उनको वाज़ सुनते सुनते ऊँघ आ गई, नींद आ गई। तो नींद आ गई तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से उतरे और जाकर उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए उनके सामने। जितनी देर वो लेटे रहे, सोए रहे, ऊँघ आई, तो फिर उन्होंने आंख खोली तो देखा हुजूर गौस पाक हाथ बांध के सामने खड़े। तो आप मुस्करा पड़े। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताएं, कहा कि क्यों खड़े हैं। कहा आपको भी पता है कि मैं क्यों खड़ा हूँ। कहा जब ख्वाब में हुजूर आपके पास तशरीफ़ फरमा थे, तो हुजूर आपके पास ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो वो ख्वाब में देख रहे थे, हुजूर गौसुल आज़म वो मंजर जागते में देख रहे थे। ये आपको अल्लाह ने शान कश्फ की अता फरमाई। तो पूछा कि क्या कहा उन्होंने। तो इमाम इब्न हैती ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ पाना चाहते हो शेख अब्दुल कादिर की खिदमत करो। तो इतने बड़े साहिब करामत हूँ, तो फिर ये बेड़ा तरा देना, ये किसी का बेटा पैदा हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये औलियाए किराम के लिए खर के आदत। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये वली की ताकत तो होती ही नहीं कि कोई शिर्क की तरफ जाए कि भी वली को ऐसे ताकत कहाँ से हासिल हो गई। भी वली को सिर्फ दोस्ती हासिल है, बस वली को सिर्फ अल्लाह की बारगाह का ताल्लुक हासिल है, बाकी वो जो कुछ करता है करता खुदा है। बंदे की चाहत होती है, वो बंदे के लाड को पूरा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनसे अपनी निस्बत मोहब्बत और निस्बत ग़ुलामी को पुख्ता करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।